لہٰذا بات اس پر ہوگی. یہ جہلم چلے جانا بڑا آسان ہے اور لاہور آنا ان کے لیے موت ہے. عرفان شاہ نہیں یہ تو بچا تھا, عنایت شاہ کہ نہیں یہ تو بچا تھا, تو پھر انہیں بچے نو سنبھال کے پنگوڑے چ پاؤ, انہوں جھولے دیو, پھر وڈے تسی اپنے آپ حوالہ پاؤ. آؤ ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج ایک طویل عرصہ کے بعد آپ سے پھر سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعیدی میڈیا اور میں ہوں آپ کا خادم محمد طارق عزیز سعیدی. آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. حضور مفکر اسلام شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرف ہو, آپ پچھلے ماہ فیصل آباد میں تشریف لے گئے. وہاں علماء مشائخ کنونشن تھا, وہاں آپ نے شرکت فرمائی اور وہاں ایک شاہ صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا. اس سوال کا آپ نے جب جواب دیا تو چونکہ سوال جواب کی نشست تھی تو سوال کے جواب میں جو ہے آپ نے ایک چیلنج بھی کیا اور چیلنج کرنے والوں کے چیلنج کا جواب بھی دیا. مفتی حنیف قریشی کے متعلق کہا گیا اس کے اندر ایک شاہ صاحب نے کہ بھی وہ چیلنج کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے جب آپ جو ہے وہ بستر حلالت پر تھے اور ہاسپٹل میں تھے, اس وقت وہ باتیں کرتا رہا. تو آپ کے جو شاگرد ہیں وہ جواب تو دیتے رہے لیکن آپ خود اس سے بات کیوں نہیں کرتے. تو اس کا آپ نے جب جواب دیا تو آپ نے مفتی حنیف قریشی کے چیلنج کو ایک قبول فرمایا اور دوسرے کا ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, میں خود کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک شرط ہے. اور موضوع بھی آپ نے بیان کیا, ایک شرط بھی آپ نے جو ہے وہ بیان کی. آپ کو ان کی گفتگو بھی آگے چل کر جو ہے میں سنواؤں گا, چند ایک کلمات ان کے جو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں مناظرے کے چیلنج کو, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. اور اس سے پہلے آپ نے جو موضوع مناظرہ ہے اس کو بھی بیان کیا تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مارے, کوئی دو نمبری نہ کر سکے اور جو ہے وہ بات کچھ اور بعد میں کچھ اور نہ ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے, جو بات ہے وہ مطلقاً مسئلہ فدق میں نہیں ہے. یعنی جو ہمارے الفاظ ہیں خطا اجتہادی کے, وہ جب مسئلہ فدق مطلقاً بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ الفاظ نہیں ہیں. اور نہ ہی جو شیعوں کا ایک موقف ہے کہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے اور وراثت سید کائنات کو دی جائے. فرمائیے اس اعتراض کے جواب میں بھی یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. اور دوسرا شیعوں کا جو موقف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما کر گئے تھے, اس اعتراض یا اس موقف کے جواب میں بھی ہمارے یہ الفاظ نہیں ہیں. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ان کا جو یہ موقف ہے تشیع کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ دیا تھا, فرمایا اس اعتراض یا اس سوال کے جواب میں بھی نہیں ہے. یعنی نہ مطلقاً فدق کے مسئلے میں ہمارے یہ الفاظ ہیں, نہ ہی وراثت کے باب میں, نہ ہی وصیت کے باب میں, نہ ہی تحفہ. یہ تین اعتراض جو ہے وصیت, وراثت اور تحفہ یہ شیعوں کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا اس کے جواب میں نہیں ہے. ہمارے جو الفاظ ہیں وہ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو شیعوں کا اعتراض نقل کیا ہے, سوال نقل کیا ہے, فرمایا اس کے جواب جو پیر صاحب نے دیا ہے اس کی تشریح میں ہے. تو لہٰذا بات اس پر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر صاحب نے وہ جو سوال نقل کیا ہے اس کا جواب, فرمایا ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو جواب ہم نے دیا اگر یہ جواب درست نہیں ہے تو اس کا جواب اس وہ جو اعتراض پیر صاحب نے نقل کیا ہوا ہے, فرمایا اس اعتراض کا جواب آپ دے دیں. لیکن مجال جو کوئی آج تک دے سکا ہو اور کسی نے ہمت کی اس پر بات کرنے کی, وہ بھی کوئی نہیں کر سکا. تو فرمایا اب دوسری بات جو یہ کی جاتی ہے کہ بھی آپ نے جو خطا اجتہادی کا لفظ بولا یہ پوری تاریخ میں آج سے پہلے کس نے بولا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے دکھاؤ جو اعتراض پیر صاحب نے نقل کیا ہے یہ پہلے کس نے نقل کیا ہے. جب یہ اعتراض اور یہ سوال ہی پہلے کسی نے نقل ہی نہیں کیا تو اس کے جواب میں یہ جملے بولتے کیسے یا وہ لکھتے کیسے؟ آپ نے پھر یہاں پر جو ہے وہ امام عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرمایا جب ان کے سامنے یہ اعتراض آیا اور انہوں نے یہ اعتراض لکھا
تو فرمایا پھر اس کے جواب میں انہوں نے بھی مرام الکلام کے اندر جو ہے یہ الفاظ لکھے خطا اجتہادی کے، الملل والنحل کے اندر بھی جو ہے یہ الفاظ، پھر جب اعتراض اس طرح کا انہوں نے نقل کیا تو پھر اس کے بعد یہ جواب میں یہی الفاظ لکھے جو ہم نے بولے ہیں۔ تو فرمایا لہٰذا جو موضوع ہوگا وہ یہ الفاظ، اور وہ پیر صاحب نے جو سوال نقل کیا ہے، یہ اعتراض نقل کیا ہے، وہ جو ان کا ایک موقف نقل کیا ہے تشیع کا، اس کے جواب میں یہ بات ہوگی کہ اس کے جواب میں یہ تشریح درست ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے جواب ہمارا خطا اجتہادی کا موقف ہے تو وہ بات ہوگی۔ اور جہاں تک آپ حنیف قریشی کی بات کر رہے ہیں تو فرمایا کہ حنیف قریشی تو خود بڑا مجرم ہے، ہم نے تو خطا اجتہادی جو باعث اجر و ثواب ہے وہ بیان کیا، وہ تو غلط فہمی کا موقف رکھتا ہے، اور غلط فہمی عیب ہوتا ہے، کوئی وصف نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ تو بڑا مجرم ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو بھی کچھ بات کر سکے۔ تو فرمایا ہاں آپ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پر کلام کریں، اس پر بات کریں، حنیف قریشی کے ساتھ بیٹھیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ وہ بڑوں سے لکھوا کر ہے، یہ نہ ہو کہ آج ہم اس کے ساتھ کریں، کل دوسرے کہ نہیں جی میرے ساتھ بھی کرو، تیسرا کہ جی نہیں میرے ساتھ۔ فرمایا نہیں، عرفان شاہ سے لکھوائے، ریاض شاہ سے لکھوائے، حسین الدین شاہ سے لکھوائے، اور طاہر القادری سے، سارے کہیں کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے، اس کی شکست ہماری شکست، ان کی فتح ہماری فتح۔ تو فرمایا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ پھر مناظرہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ بات کریں گے، سارے کہہ دیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ بات کر لیں، بس سارے ختم، ہم آپ کے بات کوئی بات نہیں کریں گے، یہ جیت گیا تو ٹھیک ہے، یہ ہار گیا تو ہم کوئی بات نہیں کریں۔ تو فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ اب آپ ناظرین میں آپ کو جو ہے وہ کلپ بھی سناتا ہوں، امام جلالی زیدہ شرفہ نے جو کلمات فرمائے ہیں اور جو اپنی زبان سے یہ باتیں کی ہیں۔ تو اب میں سنانے سے پہلے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ احباب نے اب حنیف قریشی پارٹی کو اب جینے نہیں دینا، اب انہیں کرو ہمت کرو، ہمت کرو۔ یہ جہلم چلے جانا بڑا آسان ہے، اور لاہور آنا ان کے لیے موت ہے، امام جلالی کے سامنے بیٹھنا ان کے لیے موت ہے۔ یہ جو تڑپ رہا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اب تیار ہیں، ہم لاؤ اسی حنیف قریشی کو لاؤ، لیکن یہ کسی سے لکھوا کے تو ہے نا، یہ نہ یہ کرے کل کو حسین الدین شاہ کے نہیں جی میں یہ تو بچہ تھا، اور جو ہے وہ عرفان شاہ کے نہیں یہ تو بچہ تھا، اور ریاض شاہ کے نہیں جی یہ تو بچہ تھا۔ تو پھر انہیں بچے نو سنبھال کے پنگوڑے چھپاؤ، انہوں جھولے دیو، پھر وڈے تسی اپنا اپنے آپ حوالہ باؤ، آؤ ذرا جی اینو لے آنا ہے تو پھر اینو لکھ کے دیو، لیٹر پیڈ تو لکھ دیو نا۔ امام جلالی نے کیا زید محمود نعمانی جلالی صاحب زیدہ شرفہ کو نہیں لکھ کے دیا، انہوں نے بھی تو لکھ کے دیا نا، یہ میرا نمائندہ، اس کی فتح میری فتح، اس کی شکست میری شکست، ذرا تسی ہمت کرو لکھ کے دیو نا حنیف قریشی نو۔ حنیف قریشی جب پیو دا ہے نا ان لکھوا کے لیا، تیندی ضروریت بھی جب پیو دے ہو نا، باقی ایک پیو دے اولاد ہو، تو ذرا ہوں حنیف قریشی نے کہا لکھوا کے جا، اوتے بہ کے گلا کرنا ہو رہے، امام جلالی دے سامنے بہنا ہو رہے، بچے لگ دے ہو تسی، بچے لگ دے والے۔ ہاں آپ سے بھی گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے جو ہے آپ جو ہے ہم آپ کو وہ کلپ سنواتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی، جب آپ بیمار تھے، آپریشن ہوا آپ کا، تو ان دنوں انہوں نے کہا کہ جناب میں جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور یعنی اصالتاً کرنا چاہتا ہوں، وکالتاً نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن حنیف قریشی کی جو بینائی ہے نا، تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے جوگا ہے۔ جی 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 جی، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی عظمت شان یا وجاہت میں کوئی فرق آتا ہے، ایک دفعہ بٹھائیں اس کو۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یعنی عوامی طور پر نہیں، وہ بھی بات میں بتاتا ہوں کہ پوری شیعہ لابی اور چینل اور سب کچھ، سب ہم نے اس کو یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر اس کو مثلا ہراتے ہیں ہم، پھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھا،
وہ سارے اس کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیں کہ اس کی ہار ہماری ہار ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، تو پھر اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اس طرح ہر جو بل سے نکلے یا کماج سے وہ کہے میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو آخر یعنی ناموس سیدہ کی بات ہے نا۔ تو وہ جو بڑے ہیں وہ خود نہیں بول سکتے، گونگے ہیں، تو اس کو لکھ کر لیٹر پہ دے دیں کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے ہم سب کا، اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو ہم اسی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ یہ بات اگر سوشل میڈیا پر کہہ دی جائے تو جب یہ کہہ دیا وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اب ہے نا، مثلا ان دنوں میں اے سی چل رہا ہے، اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، مزید جب جون تو یہی اے سی لوگ کہیں گے ٹھنڈ نہیں کر رہا، اب وہ بیچارہ تو پہلے کی طرح ہی کر رہا ہے، صرف باہر کا ماحول بدل گیا ہے۔ تو ہم تو کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، صرف باہر کا ماحول بدل گیا ہے۔ یعنی ایران نے اتنا کچھ کھلا دیا ہے اور برطانیہ نے کہ اب ان پیروں کو کون سنبھالے، کون سمجھائے، یعنی جن کے ہر وقت یعنی ان کے لیے کتنے فنڈ منظور ہیں ہر گدی کے لیے، اس کا اندازہ آپ صوفی کونسل سے ہی لگا لیں کہ کیسا تصوف ہے کہ یہودیت کے ساتھ گٹھ جوڑ، اور یہ سارے پیش نکلے جو میرے خلاف تھے اس وقت، وہ یہودی کونسل میں سب کے نام آ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی جب بھی حکومتیں کسی فتنے کو پروان چڑھاتی ہیں تو اس کا مقابلہ پھر قربانی ہوتا ہے۔